بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج منگل ہے ناظرین، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت آپ کے لیے نئی نہیں ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مختلف موضوعات پر ہر پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحب کے جو کتابیں ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں ڈپریشنز کے حوالے سے، اور ایک مختلف ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا ریکی اور سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے ہے، ڈپریشن کے حوالے سے ہے، اور بھی جو مختلف کتابیں ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آج جو میں بات کرنا چاہوں گا، جو ابھی نئی ایک کتاب مارکیٹ ہوئی ہے، جسے زیل سائنسز کے نام سے اس کو مارکیٹ کیا ہے۔ اس میں مختلف زیل سائنسز کے موضوعات ہیں۔ پچھلی پروگرام میں بھی ہم نے مختلف موضوعات، زیل سائنس کے جو مختلف موضوعات تھے اس کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج بھی میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے قبل کہ میں اس کتاب جو زیل سائنسز کے مختلف موضوعات پر یا آپ کے مختلف لیکچرز کو کلیکٹ کر کے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے میں بات کروں، آنے والے دنوں میں جو آپ کے مختلف ہمارے شہروں کے اندر جو سیمینارز وغیرہ ہیں، اس کی کچھ تفصیلات آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں کہاں پر ہیں اور کن موضوعات پر ہوں گے۔ جی، وہ ہمارے سیمینار جو ہوتی ہے وہ ابھی اس ہفتے کو ہوں گے پنڈی میں، پی سی ہوٹل پنڈی میں ہے اس ہفتے کو ہے، اور یہ اس پہ سمدہ ہیلنگ انرجی پہ ہوتی ہے، ایچ ایم ایف پہ ہوتے ہے، ہیومن میگنیٹک فورس پہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں لوگ آتے ہیں اور اپنا جو علاج ہے وہ علاج ہم کرتے ہیں ان کا، اور وہ ٹریننگ بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ دونوں اس میں سیمینارز میں ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ہیومن میگنیٹک فورس ہے، ایچ ایم ایف، جو ایک دنیا کے ایک بہترین اور ایک اچھی سکسیسو فارمولہ ہے فار سکسیس۔ ایسے فارمولے ہیں جو اس میں ہیں ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس میں، وہ سکھاتا ہوں میں، اور اس کی بھی اٹیونمنٹ ہوتی ہے، اور دنیا میں ایک واحد یہ ایک دنیا کا ایک بہترین طریقہ ہے، جو کہ ایک بہترین نتائج ہے، اس کے پہلے دن سے نتائج سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اگلے دن آتے ہی لوگ تو اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں بڑی اچھے۔ اور اس طرح کی سمدہ ہیلنگ کا بھی اسی طرح ہے جس طرح کے ایچ ایم ایف کے ریزلٹس ہیں، وہ بھی سمدہ ہیلنگ انرجی کی جو پہلے لیولز جو ہے، جو پہلے دن لوگ لیتے ہیں، اگلے دن الحمدللہ 99% لوگ یہ ان کو فائدہ ہو چکے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اگر مثال کے طور پہ میرے وہاں پر پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تقریباً کوئی 150 کے قریب، کچھ ٹریننگ کے لیے آتا ہے، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ 150 200 300 ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے سیمینارز میں، کبھی 400 500 800 لوگ، 1000 لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ سب کو ریزلٹ ہوتے ہیں، اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں، اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ تو لوگ آتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ کسی کو جسمانی بیماری، کسی کو نفسیاتی بیماری، تو یہ دونوں الحمدللہ کیور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے، کیور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے شخصیت میں بھی تبدیلیاں آتے ہیں الحمدللہ، بہتری، پازیٹیو تبدیلیاں آتے ہیں، مثبت تبدیلیاں آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ پی سی میں ہے سیٹرڈے کو، جی اس سیٹرڈے کو آنے والے سیٹرڈے، تو جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا ان کو
بس 3 بجے کلاس سے لوگ آ جاتے ہیں, پی سی ہوٹل میں لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ رجسٹریشن کرتے ہیں, آ کے بیٹھ جاتے ہیں, میں یہاں کے سامنے آ جاتا ہوں, لیکچرز دیتا ہوں, بس بات ختم, کچھ نہیں کوئی خاص. اچھا, لیکن جیسا کہ آپ نے اگر رش ہوتا ہے, اب مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہاں پہ ارینجمنٹس ہے کہ 200 کی کیپیسٹی کا ہے یا 500 کی کیپیسٹی کا ہے, کبھی کبھی بنتا ہے مثلا کہ ہال چھوٹا پڑ جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس تقریباً 1000 کے جو 1000 سے اوپر جو ہال ہے, یعنی 1000 تقریباً لوگ آ سکتے ہیں اس میں. اچھا, اس میں کوئی تو پرابلم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ایسا کوئی خاص لوگ آ سکتے ہیں اس ٹائم پہ. لیکن اگر لوگ بہتر اپنے وہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اپنے شیڈولز ہوتے ہیں ان کے, تو وہ آ جاتے ہیں اور پہلے سے وہ نام لکھواتے ہیں, رجسٹریشن کروا دیتے ہیں. یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی پہلے سے ہی اس میں بکنگ کرانا چاہے یا اپنا نام لکھانا چاہے تو وہ کہاں اور کس طرح؟ وہ ہمیں کال کریں, اور کال کریں گے تو وہ نام لکھوا دے, پھر آ جائے کوئی. اچھا, جو اس وقت نمبرز آپ کے چل رہے ہیں, بالکل ان نمبر سے کال کر کے وہ اپنا نام لکھا سکتے ہیں, اور پھر وہ جو ٹائم ہے جیسا کہ آپ نے بتایا 3 بجے وہاں پر 3 بجے ہوتے, بالکل 3 بجے, تو 3 بجے سے پہلے ان کو پہنچنا ہوگا نا وہاں پہ؟ ظاہر ہے 3 بجے بس پہنچے, 3 بجے سے پہلے پہنچے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں 2:30 بجے پہنچ جاتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی جو دور سے آتے ہیں, مثلا کشمیر سے, پشاور سے لوگ آتے ہیں, یا کوئی ارد گرد علاقے جتنے بھی ہیں وہاں سے جو لوگ آتے ہیں, آباد آباد سے آتے ہیں, ارد گرد اسلام آباد کے ارد گرد سے ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں, مری سے آتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر جلدی آ جاتے ہیں اور یا ٹائم پہ آ جاتے ہیں, تو اس طرح کے ہوتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے. بس آپ تو یہی سجیسٹ کریں گے نا کہ جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچیں, کیونکہ اگر ان کو دیر ہوتی ہے تو آپ کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نکل چکی ہوتی ہیں, تو وقت سے پہلے ان کو پہنچ آئے, اور تاکہ ان سے, ورنہ وہ لیکچر بھی کبھی مس ہو جاتے ہیں, ان سے لیٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ, تو وہ پھر جو ہے نا نتائج ان کو اچھے نتائج ہوتے ہیں جو کہ ٹائم پہ آ کے, صحیح تو ہوتا تو سب کو اچھے ہے, لیکن ٹائم پہ آ کے وہ پھر ایک الگ سی بات ہے. ٹائم پہ, ایگزیکٹ ٹائم پہ اگر وہ پہنچے تو بہت اچھا ہوتا ہے. صحیح. جی ناظرین, وقت کی تو بہرحال ہر جگہ اہمیت ہے, اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو لیکچر ہوتے ہیں اگر اس کو ابتدا سے سنیں اور وقت پر پہنچیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ 100% رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں, ادروائز اس میں پھر کچھ کمی ہو سکتی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا ہی اس میں؟ بالکل 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 ایسا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب آپ نے, یہ صرف اٹینمنٹ تو نہیں ہے, انسان کو بہت سارا کچھ سیکھنا ہوتا ہے, بہت سارا کچھ وہ طریقہ علاج سٹارٹ ہو جاتے ہیں, یعنی ان کا 3 بجے سے طریقہ علاج سٹارٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ چلتے ہیں کوئی 8 بجے تک اس طرح چلتے ہیں. اور یہ طریقہ ہے, یعنی ایک اس کو اپنانے سے اور رولز کو اپنانے, ذرا رولز پہ کو ان کو ہونی چاہیے کہ رولز کا خیال رکھے, رولز جو جل سائنسز کے ہے, جو ٹرمز کنڈیشنز ہے اس کا خیال رکھے, کیونکہ کچھ لوگ اتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کی کہ بس جائیں باہر جائیں تو یہ کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگ ٹرمز کنڈیشنز کے خیال رکھیں, تاکہ وہ بڑی ضروری ہوتے ہیں. تھوڑا وہ ماحول کے خیال رکھے, کنٹرول بہت ضروری ہوتے ہیں. اگر کہ ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں بڑے اچھے ہیں, بڑے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا دور سے آئے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے, تو وہ تو تھوڑا سا تنگی آ جاتا ہے. تو اس لیے ٹیمز کے ساتھ مقصد وہ سنبھال لیتے ہیں. ٹیم ہمارے بڑے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے اور بہت حسین طریقے سے, بہت خوبصورت طریقے سے سنبھال لیتے ہیں. اور لوگ انجوائے کرتے ہیں جب آتے ہیں سکندر صاحب, لوگ انجوائے کرتے ہیں, سکون ملتے ہیں ان کو اسی وقت, الحمدللہ ان کو سکون ملتے ہیں اور اچھائی فیل کرتے ہیں. صحیح. ریلیکس فیل کرتے ہیں. اچھا, ویسے ہم آتے ہیں آپ کی کتاب کی طرف. یہ بھی جو ریسنٹ اور آخری کتاب ہے آپ کی, ذیل سائنسز, جس میں اس پہ لکھا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کی
لیکچرز اور نوٹس پر مبنی قدرتی طریقہ علاج کی ایک جامع کتاب، ایک مکمل کتاب ہے. جی میں اس کی لسٹ دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے ایک جو اس میں مختلف عنوانات کے تحت آپ نے جو لیکچرز دیے ہیں، جی یہ ہیلنگ کیا ہے، یہ ذرا سا اگر بہت اچھا، بہت زبردست. ہیلنگ دیکھیے مختلف قسم کے. جی ہیلنگ مین علاج طریقہ، شفا. ہیلنگ مین شفا. تو شفا کیا ہے، اور شفائی طاقتیں، اور ہیلنگ یعنی ٹریٹمنٹ کا طریقہ، علاج ہے. علاج مثلا آپ نے کیسا علاج، ہیلنگ کیا ہے، علاج ہے، ایک طریقہ علاج ہے. مثلا سمدھا ہے، سمدھا کا مطلب ہے لائف اینڈ ہیلنگ پاور، اور یہ ایک طریقہ علاج ہے. تو ہیلنگ جو ہے نا وہ چیز ہے جو کہ ہمارے ایک انسانی سیلز کو مینٹین رکھتے ہیں، ان کو درست رکھتے ہیں، منظم رکھتے ہیں، بہتر رکھتے ہیں، جو نیچر کے مطابق جو بنے ہیں اس کو ایسے عوارض، ایسے چیزوں سے نجات دیتے ہیں جو مقصد ان کے لیے اچھا نہیں ہے. بیماریاں آ جاتے ہیں یا کوئی، تو ہیلنگ شفائی طاقت اس کو ہیل کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ انسان کے وجود میں چاہے میٹافزیکل وجود ہے اس کے، چاہے جسمانی وجود ہے، ان کو برقرار رکھنا، ان کو بہتر رکھنا، ان کو یعنی جو وہ چاہتا ہے، جو انسان چاہتا ہے اس طریقے سے رکھنے کو ہیلنگ کہتے ہیں. جو کہ ہیلنگ پاور ہے، شفائی طاقت ہمارے دنیا کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، بہتر بناتے ہیں، اور ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں، دونوں کا، نفسیاتی اور جسمانی، دونوں صحت کا، دونوں جسموں کا ہمارے خیال رکھتے ہیں. کیونکہ انسان کے دو باڈیز ہیں، ایک جسمانی باڈی ہے اور ایک جو ہے نفسیاتی باڈی، جسے ہم میٹافزیکل باڈی، ایتھرک باڈی، اورا کہتے ہیں، یا میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں جسے ہم، مثالی جسم کہتے ہیں جسے. اس باڈی میں اگر کہیں سے کوئی نہ کوئی ان بیلنس کوئی طاقت آئیں یا ایسے کچھ ہو، ان کو کوئی بھی ان بیلنسمنٹ یا کوئی بھی اس کو کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے اس باڈی، یا اس کی فریکوینسیز تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں، بے نظم ہو جاتے ہیں، تو سمدھا جو ہے یعنی شفا، ہیلنگ، ان کو ہیل کرتے ہیں اور ان کو منظم رکھتے ہیں. اس لیے باڈی جو جسمانی باڈی ہے وہ تندرست رہتے ہیں، صحیح رہتے ہیں. کیونکہ میٹافزیکل باڈی اگر آپ کی صحیح ہے تو آپ کے فزیکل باڈی بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں اور بہتر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آل سسٹمز تندرست، تر و تازہ، فریش اور پرسکون رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں. اچھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہیلنگ پر ہی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ نفسیاتی جو مریض ہیں ان کے بھی مختلف لیولز ہوتے ہیں. شروع میں جب وہ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں ذہنی طور پر، تو ان کے مطلب وہ اتنے اگریسو نہیں ہوتے، لیکن اگر پراپر ٹریٹمنٹ ان کو نہ مل رہا ہو تو پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ ایگریسو ہوتے جاتے ہیں، ڈیمانڈنگ ہوتے جاتے ہیں، اور زیادہ ان کے بیماری بڑھتے جاتے ہیں صحیح ٹائم پہ اگر علاج نہ ہو. نفسیاتی بیماریوں میں سے کون سے نفسیاتی بیماریاں، کیونکہ نفسیاتی بیماریاں تو اتنی ہیں، کئی ہزار ہیں. اب کون سے نفسیاتی بیماری پہ بات دیکھیں، اگر ہم ڈپریشن کو لیتے ہیں تو ڈپریشن ایک بہت بڑی دنیا ہے. اس میں ڈپریشن کے بہت سے اقسام ہیں، ڈپریشن سے ہی لوگ نفسیاتی مریض، ڈپریشن کے بہت سے اقسام ہیں، انزائٹی کے بہت، سٹریس ہے، خوف ہے، نفسیاتی گھبراہٹ ہے، یعنی وہ جو ہے نا اس کو دباؤ کہہ سکتا ہے سٹریس کو. اور ڈپریشن ہے، ڈپریشن کے بہت سے اقسام ہیں، اور سٹریس کی بھی اقسام ہے، اس کی بھی اقسام، انزائٹی کی بھی اقسام ہے. مثلا کسی کو مختلف چیزوں سے لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کام اتنا زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے باڈی پہ اور اپنے ذہن پہ، نفسیاتی طور پہ ہم دباؤ میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں اسی سے کیور ہونا شروع. بہت سی چیزیں نفسیاتی، مثال کے طور پر نفسیاتی انجانا خوف ہے، ایک بے جا خوف ہے،
वहम है, डर है, किसी भी चीज़ से बेजा है, ऐसे ही डरते हैं, लेकिन होता नहीं है। बहुत से लोग बचपन से अभी तक जब चलते आ रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों से डरता है, लेकिन उसकी हकीकत हुआ ही नहीं कभी, लेकिन वो इतना डरता है कि वो ज़िंदगी को इतने अजीरन कर देते हैं। तो वो भी एक बीमारी है, यानी वो खौफ जो उसके अंदर है वो एक बुरी बीमारी। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मेमोरी सही नहीं होती है, नफसियाती बीमारियां इतनी ज़्यादा है, कुछ के आदत अजीब से हो जाते हैं नफसियाती तौर पे, वो अजीब से आदत करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो है ना बार बार हाथ धोते हैं, कुछ लोग बार बार दरवाज़ा को चेक करते हैं, कुछ लोग रात अंधेरे में सोते हुए तो उसको घबराहट होते हैं या डर होते हैं, कुछ अंधेरे में मकसद जिनको डर होते हैं, किसी को सफ़र करने में डर होते हैं, किसी को अपने बिजनेस से खोने में डर होती है, किसी को जो है ना किसी अपने को खोने में, किसी को रिश्तों को खोने में, किसी को रिश्ते ना मिलने में, किसी को दोस्त ना मिलने में या दोस्त खोने में डर होती है, और किसी को किसी से मिलने से भी डर होती है, किसी को कुछ बताने से भी कभी कभी डर होते हैं। कुछ लोग स्टेज पे आ जाते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ लोग इम्तिहान में जाते हैं चीज़ें भूल जाते हैं, और कुछ ऐसा भी लोग हैं जो अपनों से ही डर लगते हैं उनको, सही, कि ये कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ ये हो जाएंगे। अब बड़े अजीब गरीब से ख्यालात उनके अंदर आता है। तो ये भी एक नफसियाती डर है, खौफ है, बेजा खौफ है, एक नफसियाती बीमारियां हैं। बहुत सारा इक़साम है नफसियाती बीमारियों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके इलाज जो है समदा हीलिंग एनर्जी से और HMF से हो जाते। पहला दिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़र्क पड़ता है और पहला दिन क्योर हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा एडवांस बीमारी उनकी हो चुकी है, इस हद तक हो चुकी है कि जो जिसे हम पागलपन कहते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है, इतने ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी केमिकल जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं कि फिर इंसान सामने वाले को परेशान करता है। देखिए केमिकल्स मेडिकल तो हम कह सकते हैं कि आपके कोई ना कोई केमिकल जो है ना वो डिसबैलेंस हो गया, हाँ जी, वो अनबैलेंस हो गए और जिस वजह से आपके तो ये हुआ है। अब देखिए बिहेवियर को हम इसमें नहीं डाल सकते हैं कि ये आपके कोई केमिकल डिसबैलेंस हो गए और आपको तो ये है। अब एक जंगल से एक इंसान आ जाता है, यहाँ पर उसके बिहेवियर कुछ और होते हैं, हम उसको ये नहीं कह सकते कि इसकी केमिकल की कमी है या केमिकल डिसबैलेंस हुए है। एक शख्स ने रशिया में तरबियत हासिल किए है, यहाँ पर आकर उसके रवैया कुछ और होते हैं। एक शख्स यूरोप में किए है, उसका रवैया, एक अफ्रीकन है, फिर मुख्तलिफ मज़ाहब के मुख्तलिफ लोगों को एक जाया करें, मुख्तलिफ किस्म के उसके बिहेवियर, मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें होती हैं। यहाँ हमारे मुल्क में कितना फ़र्क है, आप मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएं, लोगों के बिहेवियर में कितना फ़र्क है। इसको हम नहीं कह सकते हैं कि केमिकल्स डिसबैलेंस हुए, ये हुआ वो हुआ, इसलिए इसको केमिकल को पूरी करनी चाहिए। तो मेडिकली कुछ चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जो हम कहते हैं, क्योंकि वो मेडिकल उस वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं जो उसका हम बिहेवियर कहते हैं कि बिहेवियर सही नहीं है। और बिहेवियर को कैसे ठीक किया जा सकते हैं, वो आज से बातों से ठीक किया जा सकते हैं, वो कोई टेक्निक से ठीक किया जा सकते हैं। उसके लिए अलग से टेक्निक से, अलग से दुनिया, अलग से ट्रेनिंग है उसके लिए केमिकल्स को नहीं दिया जाता है, उसके लिए टेक्निक्स बताता है कि तुम तरबियत बताते हैं और इल्म उनको एक तरीके से ला सकता है, कुछ मेथड्स उनको एक तरीके से ला सकता है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि आपके केमिकल्स सारी क्या है, उसको इंजेक्शन लगाए, टेबलेट दें, कुछ और करें। तो ये बिल्कुल कुछ वाकई कुछ ऐसे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ ऐसा ही करते हैं, वो कोई टैबलेट दे देते हैं और पूरा दिन सोते ही रहता है पेशेंट जो होता है, और फिर और ही वो परेशान हो जाता है। ज़रूरी ये है कि तरबियत दिया जाए, कोई ऐसे टेक्निक्स बताए जाएँ कि तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे हम HMF में और PMBL में सिखाते हैं कि आप अपनी शख्सियत में, अपने गुफ्तगू में, अपने रवैये में कैसे चेंज लें, कैसे तब्दीली लें, अपने माहौल में कैसे तब्दीली लें। आपकी वजह से माहौल पॉजिटिव चेंज होते जाएंगे। अब सबसे पहला हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को चेंज करें, और वो मेथड्स हम बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन जब हम बताते हैं, पहले दिन वो लेते हैं क्लास, अगला दिन आके हमारे सामने बैठे हो तो मैं खुद पूछ रहा होता हूँ कि आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, सबसे पूछ, एक भी नहीं छोड़ता हूँ, सबसे पूछता हूँ, आप बताएं अपने एक्सपीरियंसेस को,
الحمدللہ سب کو رزلٹ ہوتے ہیں اور سب کے بیہیویئر میں بہتریت ہے کہ ہاں میں نے آج گھر پہ بہترین میں نے دن رات گزارے، بہترین سے میں نے لوگوں کے ساتھ، اور پرسکون تھا، اچھا تھا. ارادہ مثال کے طور پہ لوگوں کے اسٹرانگ کریں، اس کے اخلاق کو کوئی ٹیکنیک بتائیں، وہ اس طرح کنسنٹریشن پاور اس کے صحیح ہو جائیں، ان کو یہ یقین آ جائے، اپنے پہ بھروسہ ہو جائے ان کو کہ مجھے غلط کرنے سے مجھے زندگی میں فیوچر میں مجھے عذاب ملے گی، بے سکونی ملیں گے، ویسا بھی گناہ ہے. ان کو یہ سکھا دے کہ آپ اچھی طریقے سے بھی، مثبت طریقے سے بھی آپ کما سکتے ہیں. آپ شہرت کے جو بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، شہرت بہت چاہتے ہیں کہ وہ مقصد ایک اچھے اور مفید انسان کے طور پہ مشہور بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، بجائے ایک برا انسان کے اچھے انسان ہو سکتا ہے. ایچ ایم ایف میں ہم یہ چیزیں، پی ایم بی ایل میں یہ چیزیں سکھاتے ہیں اور حقیقت میں محسوس کرتے ہیں، ہر کوئی محسوس کرتا ہے یہ چیز. جی بالکل سچ ہے کہ ہر کوئی اسی وقت اسی لحظے محسوس کرتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے سب بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جس کی ایج تقریباً 30 یا 31 ایئرس ہے، اور وہ نفسیاتی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ، اور پھر مختلف سائیکیٹرسٹ کو دکھایا گیا. فائنلی بھی جب سے 2 مہینے پہلے اس کو دکھایا گیا تو اس کو یہی کہا سائیکیٹرسٹ نے کہ یہ ان کے کیمیکل ڈسبیلنس ہے، اور آج سے 6 سال پہلے بھی یہی کہا گیا تھا اس کے لیے. اور وہ پیشنٹ ہے تقریباً 8-9 سال سے. تو میں اس بات سے اس سے اتفاق کر رہا ہوں کہ آج سے 6 سال پہلے بھی جب یہ کہا گیا کہ جب کیمیکل ڈسبیلنس ہے تو اس کے کیمیکلز کو بیلنس کر دینا چاہیے تھا نا 6 سال کے اندر. صحیح. ایسی میڈیسنس دے دینی چاہیے تھی کہ اس کی جو کیمیکلز اگر ڈسبیلنس ہوئے تھے تو وہ بیلنس ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں تھا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں بات پھر وہی ہوتی ہے، اس کی بیہیویئر کی یہی بات ہوتی ہے کہ اس کے بیہیویئر پہ کیا ریئیکشن اس کے ارد گرد کے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے نا. یہ بھی بات کاؤنٹ. کل میرے کلاس میں تھے لوگ، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ماحول سے بھی بہت سارا کچھ انسان سیکھ سکتا ہے، بہت سارا کچھ. اور ایک ماحول کبھی کبھی ایسے عادی ہو جاتا ہے انسان اس کے ساتھ، اس چیزوں کے ساتھ، اس کیمیکلز کے ساتھ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیزیں نہیں ہوتے تو انسان کو عجیب سا لگتا ہے. کل میرے ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا، کہتے ہیں اب میرے گھر میں کوئی دوائی نہیں ہے. پہلے جو تھا اتنی دوائیاں ہوتی تھے ہر جگہ پہ، ہمارے میزے ارد گرد جو ہمارے جو سائڈ ٹیبلز ہے بیڈ کے یہ بھرے ہوتے تھے، میری الماریاں بھرے ہوتے تھے. الحمدللہ ابھی کوئی کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں ہے جب سے سمدہ ہم نے لیے ہے. اچھا. تو کہتے ہیں ایک بار میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے، ڈاکٹر ہے، وہ آیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی دوائی نہیں، وہاں پر بھی نہیں، وہاں پر بھی نہیں. کیوں دوائی کیوں نہیں ہے یہاں پر، کیوں نہیں رکھے؟ کہتا ہے ہم نے کہا تھا کہ ابھی تک کئی مہینے ہو گئے ہم نے دوائی رکھے ہی نہیں ہے. تو کیسے انہیں کہتے دوائی کیوں نہیں رکھے؟ یہ تو اگر ایک دن نہ لے تو تم مر جاؤ گے، خدا نہ کرتا کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کئی مہینوں سے زندہ ہوں، یہ میری وائف زندہ ہے، میرے بچے زندہ ہے، میرے والدین سب آپ دیکھیں کتنے. اس نے دیکھا، کہتا ہے چیک اپ کے اس کے وہ جو پرابلمس تھے اس نے چیک کیے، وہ جو دن نہیں تھا. انہوں نے کہا اب سب میرے کلینک پہ آ جائے. اچھا. وہ ڈر گیا کہ سب میرے کلینک پہ آ جائے. کلینک پہ آئے لوگ، ہم گئے تھے، اس نے چیک اپ کیا پورا کمپلیٹ، اس نے لکھ کے دی ہے کہ الحمدللہ کوئی پرابلم اب آپ کو نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ آپ لوگ بالکل کیور ہو گئی ہیں. تو وہ انہوں نے پھر بھی کہتا تھا کہ پھر بھی کبھی کبھی تھوڑی دوائی اس لیے لیا کرو. اچھا. تو بعد میں کہتا ہے انہوں نے خود کال کیا تھا کہ نہیں لینا، آپ نے ضرورت نہیں ہے، جب ٹھیک ہو گئے تو کیوں لیں دوائی. صحیح. کیونکہ وہ واقعی دوائیاں آپ کو عادی رکھیں گے، کچھ اور مسائل بن سکتے ہیں. تو دیکھیں میں نے سب اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بے شک میڈیکل طریقہ ضرور اپنائیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ جو طریقہ ہے اس کے ساتھ کوئی سمدہ ہیلنگ کے کوئی تضاد نہیں ہے، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا، نہ کسی طریقے کے مخالفت کرتے ہیں.
اس سے کرونک ڈیزیز واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے, جو میڈیکل کیور نہیں ہوتے ایسے بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. تو آپ کے اپنے تجربات ہی ہے, تو آپ اس طرح کریں کہ میڈیکل کو بھولنا نہیں, ہم بھول نہیں سکتا ہے, میڈیکل کے اپنی جگہ اپنی طریقہ علاج ہے, فائدیت ہے اپنی جگہ اس کے, تو وہ رولز کو ہم نے بالکل جو میڈیکل رولز ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا, اس کو اپنانا ہم نے, اور اس کا خیال رکھنا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے, جو میڈیکل کا لا ہے اس کا خیال رکھنا ہم نے, تو ہم چل سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ بھی کریں یہ بھی کریں, اس سے ساتھ کرتے رہیں تاکہ کوئی مسئلہ آپ کو اسی وجہ سے ہی کیور ہو جائیں گے. ڈاکٹر خود ہی لکھیں گے آپ کو, جب انہوں نے لکھ لیا آپ کو کہ بس ٹھیک ہے یا آپ کیور ہے بالکل ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ کو خود ہی کہے گا دوائی چھوڑ دو. صحیح. تو پھر تو ویسے تو نہیں کھلاتا رہے گا. جی ہاں. اشرف صاحب, ہم کیونکہ یہ بات ہم نے کی ہیلنگ کیا ہے اور آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا, ایک ہمیں بریک لینا ہے, اس کے بعد ہم دیگر جو آپ کے موضوع ہیں, عنوان ہیں, ان پر ہم بات کریں گے. ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین, میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا, آج منگل ہے اور حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی نئی کتاب کے حوالے سے جس کا نام ہے ریل سائنسز. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ ہیلنگ کیا ہے. جی. اس کے بعد اسی میں جو تھرڈ چیپٹر آپ کا آتا ہے وہ ہے مثالی جسم, لطائف اور توانائی کا گرداب. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل باڈی کے, انسانی باڈی کے ارد گرد اور باڈی کے اندر آج صبح کا میرا پروگرام تھا اور رات کو بھی چلے گا اس موضوع پہ کہ کنڈالنی پہ اور چاکراس پہ, اس چیزوں پہ, چاکرا اینڈ کنڈالنی شکتی پہ, اس چیزوں پہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کنڈالنی شکتی اور اس چیزوں پہ جان لے وہ کیا ہے, کنڈالنی کیا ہے, ہمارے انرجی فیلڈ کیا ہے, اور جو باڈی کے اندر جو چاکراس سسٹم جیسے کہتے ہیں, جیل انرجی سینٹرز کہتے ہیں, وہ کیا ہے, یہ اس میں وہ بات ہوئی ہوتی ہے. تو آج اگر شام کو میرا پروگرام ویورز دیکھ سکتے ہیں, شام کو 1 بجے جب چلتے ہیں تو وہ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی ایک اچھا پروگرام آج صبح چلا, اور یوٹیوب پہ بھی ہے اس کا تھوڑا بہت. انرجی فیلڈز پہ آپ نے لکھا ہے, انرجی فیلڈ پہ ہے بالکل, اور وہ انرجی فیلڈ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑی مخلوق ہے, طاقت ہیں, جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طاقتیں ڈالی, اس پہ اس کی بیس پہ وہ اشرف المخلوقات ہیں. کیونکہ مادی طور پہ تو ہم یہ رشوں سے جو ہمارے رشے ہیں وہ تو الگ سا ایک چیز ہے, لیکن اصل میں انسان جو ہے نا اشرف المخلوقات اس وجہ سے ہے جو کہ وہ ایک اور باڈی جو نظر نہیں آتے ان کے, وہ بڑی باڈی اور سائنس 12 ڈائیامیٹر وہ ایک اس کے ہمارے ارد گرد چلتے ہیں وہ فورس. تو پھر یہاں پر انرجی سینٹر سے, جسے ہم یہاں پر ایک انرجی سینٹر ہے, پھر باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی پورے میں ایک انرجی سینٹر سے, پھر لاسٹ موڑے میں کنڈالنی شکتی کہتے ہیں جسے کنڈالنی کہتے ہیں, اس کو ایک جگانے کے لوگ زیادہ تر یہاں پر لوگ اس چیزوں کا کرتے ہیں, اور انڈیا میں اور یورپ میں کہ کنڈالنی کا کیا کس طرح. یہ اس پہ مجھے یوگا اس لیے مجھے پسند ہے, یوگا میں نے اس لیے سیکھا اور یوگا کا میں نے اس لیے سمجھنے کی کوشش کی کیونکہ یوگا جو ہے وہ اسی بیس پہ بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کیا ہے یہ کنڈالنی اور چاکراز, یہ پاورز. تو بہت سے ایسے ایکسپرٹس ہیں جو کہ کنڈالنی ایک بہت خطرناک سا وہ ہے, کنڈالنی ایک بہت خطرناک قسم کی ایک پاور ہے جو ہمارے اندر ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ کنڈالنی شکتی کو آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سے نقصانات ہوتے ہیں ان کو. تو میں یہ نہیں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کنڈالنی سے وہ ریڑھ کی ہڈی میں پاور آتا ہے, وہ انرجی فیلڈ جو بنتے ہیں ہمارے ارد گرد 12 ڈائیامیٹر,
یہ اسی کی وجہ سے بنتے ہیں، ہماری انر باڈی کی وجہ سے بنتے ہیں، جو انر جو باڈی ہے ہماری. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور بالخصوص ویورز کو کہ ہر کسی سے کنڈالنی شکتی کا کوئی ایکٹیویشن مت کرائیں، ورنہ خدا نہ کرتا کوئی نقصان آپ کو ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے. کیونکہ ہر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی لکھ لیتے ہیں، اشتہارات ہوتے ہیں، اور صرف اشتہارات کی وجہ سے لوگوں کی بہت سے میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں اس کا علاج کرتا ہوں. پھر الحمدللہ سمدھا سے اس کا علاج ہے. اچھا. کنڈالنی کا جو ہے نا، اگر کسی نے کوئی ان بیلنس کیے ہے، کوئی نہیں آتا ہے لوگوں کو نا، ان کے اپنے کنڈالنی ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، تو ادرس کی کنڈالنی کو کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے؟ وہ خود بیمار لگتا ہے، خود بیمار ہوتے ہیں، خود اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یار شخص بیمار ہے. تو وہ لوگوں کی کنڈالنی کو کیسے، وہ اس کے اپنی کنڈالنی آن نہیں ہے تو لوگوں کی کنڈالنی کو کیسے آن کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے مارکیٹ میں لوگ مختلف جگہوں پہ کرواتے رہتے ہیں. یہ بڑا احتیاط کرنی چاہیے اس چیزوں میں. کنڈالنی کے بارے میں بہت احتیاط کریں، خدا نہ کردہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں جو ایکسپرٹ نہیں ہوتے. میں آپ کو یوگا سکھایا، میں نے کتنا سالوں سے اس چینل پہ ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بچپن سے اس پہ پڑھتا آ رہا ہوں، میں نے ہزاروں بکس اور پھر پریکٹیکلی میں نے کیے اس چیزوں کو پریکٹیکلی. اور یہ باقی لوگ جو ہے نا وہ مختلف قسم کے اپنے کہانی کو بنا کے کہ فلاں سے اور فلاں سے اس طرح گرو سے ہم نے سیکھا اور پھر یہ کیا، پھر ایسے گروز ہمارے فلاں ہوئے تھے، ایسی کہانی بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. میں نے زیادہ تر دیکھا ایسے لوگوں کو کہ وہ ایک کہانی بنا کے کہ وہ ایسے کنڈالنی شکتی یا ہیپنوٹزم پہ لوگوں کو وہ نہ رزلٹ ہوتے ہیں نہ وہ کوئی چیز ہوتے. ہیپنوٹزم کا کہتا ہے 99% لوگوں کو ہیپنوٹائز کرو، وہ ہوتا نہیں ان لوگوں سے. وہ کہتے ہیں آپ وہ کر لو، یہ اسپون بائنڈ کر لو، وہ ہوتا نہیں ہے کس سے. ایسے کچھ مسائل بنتے ہیں لوگوں کا کہ آپ بہت بڑے احتیاط کریں، اور اس طرح کی لوگوں کی باتوں میں بہت احتیاط کریں کہ خدا نہ کرتا کوئی بھی پرابلم ہو. لیکن میں نے کل بھی 2-4 لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے ان کا علاج کیے، ٹریٹمنٹ کیے. اچھا، جو بگڑا ہوئے کیس ہے بالکل وہ اس کی فورس جو اس کے بعد جو ہے کیے ہوئے تھے، سمدھا سے کلیئر ہو جاتا ہے، کیور ہو جاتا ہے الحمدللہ. صحیح. اچھا، اسی میں یہاں جو آپ کا یہ ہے انرجی فیلڈس ہے، تو یہاں پہ آپ نے لکھا ہے کہ انرجی سسٹم جو ہمارا ہے ہمیں اس کی میں نے یہ اس لیے یہ بات کہی، سوری آپ کی بات کاٹی، کیونکہ صبح جو پروگرام چلا تھا جو اس 1 ہفتہ پہلے بھی چلا تھا نا، 1-1.5 ہفتے پہلے جو کنڈالنی پہ ہم نے پھر صبح ریپیٹ ہوا، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ کوشش ہوتے ہیں کہ وہ کنڈالنی شکتی کو آن کرنے کا نا کوئی. اچھا، کنڈالنی شکتی ہے کیا؟ یہ ریڈ کی آئی ڈی میں ایک پاور ہوتی ہے، اور ذیل سائنسز تو یہ اس پہ اتنا زیادہ بات نہیں کرتے. اچھا. کیونکہ ذیل سائنسز تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے دماغ سے یہ سارا کچھ آن ہو سکتا ہے، آپ کی دل سے ہو سکتا ہے. چیزوں کو آن کرنے کا طریقہ کچھ اور طرح کے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کسی قسم کے ایک ذریعے برابر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ذیل سائنسز میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، لیکن لوگ کرواتے ہیں ڈائریکٹلی کنڈالنی پہ. اچھا. تو اس سے وہ ان کے پاورز وہ نیگیٹو تو کیوں وہی پہ جاتے ہیں، نیگیٹو آن کیوں کروانا چاہتے ہیں، یا لوگ اس بات پہ لے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاور اب، اور حقیقت میں کچھ پاورز ہم کنڈالنی سے بہت سی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. ایک یوگی تقریباً 40 سال عمر، ایسے یوگیز میں نے دیکھے 40 سال عمر تک اس نے زندگی درویش ہو کے جنگلوں میں ایسے جگہوں میں گزارے. 40 سال تک اس کی کنڈالنی شکتی آن نہیں ہوئی. اچھا. 40 سال تک باڈی تار کی طرح ان کے یوگا کے ایکسرسائز کر کے. اس آنکھوں سے قسم سے دیکھے میں نے یہ انڈیا میں، اس آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے 40 سال پرانی یوگیز جن کی کنڈالنی شکتی کام ہی نہیں کر رہے. ایک نہیں دیکھے، کئی دیکھے ایسے، ایک نہیں کوئی، میرے خیال میں کوئی میں نے کوئی 50 سے 100 زیادہ یوگیز دیکھے جس کی کنڈالنی شکتی آن ہی نہیں ہے. اچھا. وہ ویسے نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا وہ اثر ہوتے، تھوڑا سا ایسا ہو جاتے،
اور کچھ نہیں ہوتے. تو کیا وجہ تھی کہ وہ انہوں نے 40 سال اس میں گزارے، اس کے باوجود بھی ان کی یہ جو پاور تھی یا شکتی تھی؟ بہت سے یوگیز ہیں جس کے آن ہوتے ہیں تو اتنا یعنی اتنا آسان نہیں ہوتے. اچھا. اب ایران سے ایک شخص وہاں پر بہار اسکول آف یوگا میں گیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے کنڈالینی شکتی کے لیے صرف ان کا مقصد تھا. اچھا. انہوں نے میرے خیال میں کوئی 8 سے 10 سال گزارے وہیں پہ. 8 سے 10 سال پہلا بھی وہ یوگی تھا. 8 سے 10 سال میں وہ بیچارہ نے کچھ نہیں کر سکتا. اور یوگی نے کہا کہ تمہیں کم سے کم اب پتہ نہیں چلے گا، 10 سال وہ لگیں گے تمہیں، 40 سال وہ لگیں گے، کیا ہو جائے گا پتہ نہیں ہے. تو اس نے پھر چھوڑ دیا کہ بس ٹھیک ہے اس طرح کے. تو کنڈالینی شکتی ایک بہت بڑی طاقت ہے، پاور ہے. اچھا. اور یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ نیگیٹو وے خدا نہ کرتا نیگیٹیوٹی میں جا سکتا ہے. اور انسان ایک بار نیگیٹو پاور اگر ان کے آن ہو جاتا ہے تو وہ بہت سے چیزوں میں پڑ سکتا ہے، بہت سے غلط قسم کی چیزوں اچھا. میں پڑ سکتا ہے. جو کنڈالینی شکتی جو ہے یا پاور جو ہے، تو یہ جب اگر کسی کا آن ہو جائے تو وہ پھر اس کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں لوگ؟ نہیں، یہ نیگیٹو یوز بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرتا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں پاور آ گیا آپ کے پاس نا جی. لیکن جب آپ نے کسی ایسے یوگی سے کیا ہو جو ایک مثبت انسان ہو، ایک اچھا انسان ہو، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، کوئی اچھا سا کوئی انسان ہو، تو اس سے سیکھنا چاہیے. اور اگر ایسے ویسے لوگوں سے آپ نے سیکھا، خدا نہ کرتا کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. وہ تو پیسے کے لالچ یا کسی بھی لالچ میں، کوئی بھی لالچ آ کے نا آپ کو کہتا ہے کہ کنڈالینی شکتی آن کرے. ایک شخص تھا انڈیا میں جن کو یہی کنڈالینی شکتی کو آن کرنے پہ لوگوں کو مقصد وہ اپنی طرف جلب کرتا تھا، بالخصوص لیڈیز کو، کہ آپ کی کنڈالینی شکتی کو آن کریں گے تو وہ یہ اس طرح کے، پھر وہ ایک نیگیٹیوٹی، ایک اس طرح کی چیزیں سٹارٹ ہو جاتے تھے. تو یہ بہت سے لوگ ایسا ہے جو کہ ان کو کچھ اور لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ مطالعہ نہ کریں، آپ اس تمام شکتیوں پہ، اس چیزوں پہ ضرور مطالعہ کریں، ضروری ہے. لیکن آن کرنے میں احتیاط کریں، بلکہ آپ کسی اور سے کروائیں گے تو اپنے سے کر لے تو بہتر ہے. اچھا. اور اگر خدا نہ کرتا کوئی نقصان، کوئی چیز آپ کو ہے تو آپ آئیں سمدھا سے 100%. میں اس کے بہت شورٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ بس ایک سیشن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. میں ایک ہاتھ رکھوں گا، اسی وقت میں یہ شورٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ بالکل اسی وقت کلیئر ہو جاتا ہے وہ چیز. کیونکہ میں ہاتھ رکھتا ہوں. بہت سے میرے پاس آتے ہیں لوگ، یہ چند عرصہ پہلے بھی 2 لیڈیز آئے تھے میرے پاس، تو میں نے سر پہ یوں ہاتھ رکھ، الحمدللہ کا شکر ہے، بالکل کلیئر ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بتایا کہ آئندہ سیٹرڈے، جو کمنگ سیٹرڈے ہے، وہ آپ کا جو لیکچرز ہیں یا سیمینار ہے وہ پی سی راولپنڈی میں ہے. اور بالکل، اور پھر ہمارے لاہور میں ہے 10 اپریل کو لاہور میں ہے، اور پھر 16 اپریل کو یہاں پر ہے ادھر پی سی ہوٹل میں. صحیح. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لوگوں نے آپ کا یہ پیغام پہنچ گیا. پروگرام کا وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.